السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور آپ لوگ سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے، اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے پہلے آپ لوگ کو بس ایک ریمائنڈر کہ اگر آپ لوگ میرا چینل فالو کر رہے ہیں، آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے اور آپ نے اب تک سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا کسی وجہ سے، تو کائنڈلی سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے گا. ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں کہ آپ کو لیٹسٹ نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل جائے کریں جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں. اور جتنا زیادہ آپ میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرتے ہیں، اٹ ہیلپس دا چینل گرو اے لاٹ. تو آپ ویڈیوز تو دیکھ رہے ہیں میری، لیکن ساتھ ساتھ میں چینل کو گرو کرنا ہے تو پھر سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. مجھے کسی نے ایک تصویر بھیجی ابھی جو یہ کرکٹ کنیکٹ کی میٹنگ کرائی گئی لاہور میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے، اور وہ تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ تصویر آپ لوگ بھی ذرا غور سے دیکھیں. اب اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے ہمارے سینئر پلیئرز بیٹھے ہیں، بابر اعظم وغیرہ، رضوان وغیرہ، اب آپ دیکھیں صرف ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں آپ کہ یہ مطلب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ کرکٹ کنیکٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی پی سی ہوٹل لاہور میں، اور ان لڑکوں کو وہیں ٹھہرایا گیا تھا آپ میٹنگ کے لیے اوور نائٹ، ٹھیک ہے نا. اب آپ ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں کہ یار چپلے پہن کے آئے ہوئے ہیں اس میٹنگ میں، چپل سینڈل وغیرہ پہن کے آئے ہوئے ہیں. مطلب کسی ایک بندے نے مطلب یہ تکلیف نہیں کی کہ یار ہم ایک میٹنگ میں جا رہے ہیں، ایک اتنی مطلب بڑی میٹنگ ہے جس میں کوچز بھی ہیں، سارے بورڈ کے آفیشلز بھی ہیں، چیئرمین بھی ہوگا، ویڈیو لنک پہ ہے، تو ایک تمیز سے جا کے ذرا وہاں بیٹھے ہیں. اب آپ صرف یہ تصویر کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکے کس طرح سے ان کا مائنڈ سیٹ چلتا ہے اور کتنا یہ مطلب سیریسلی لیتے ہیں ڈیفیٹس کو، اپنی پرفارمنسز کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں لائف میں. اٹ شوز اے لاٹ بیکاز اف یو ایک ہوتا ہے نا، ایک ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کرنے کا، ایتھکس ہوتے ہیں، مطلب ایک تہذیب ہوتی ہے. آپ یہ تصویر دیکھیں تو آپ کو لگے گا جیسے کچھ ہے ہی نہیں لڑکوں میں، بس یہ انہوں نے، میرا ایسا لگ رہا ہے جیسے انہوں نے احسان کر دیا ہے میٹنگ میں آ کر اور بیٹھ کر، مطلب کرکٹ بورڈ کے اوپر انہوں نے احسان کیا ہوا ہے. تو بہرحال یار کیا کریں، مطلب پاکستان کرکٹ آج جس مقام پہ پہنچا ہوا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہیں نا، یہ ریزن ہے. دیکھیں بورڈ کا تو قصور ہے، اس میں کوئی مطلب میں نہیں کہتا کہ بورڈ کا قصور نہیں ہے، بورڈ کا بالکل قصور ہے. بورڈ کی اپنی گورننس اتنی ویک ہے کہ وہ کرکٹ سسٹم کا اسٹرکچر انہوں نے اتنا ویک کیا ہوا ہے. جب ایک کرکٹ بورڈ بار بار جو ہے چیئرمین کے بدلنے کے بعد جو ہے کانسٹیٹیوشن چینج کرے گا، مطلب ایک چیئرمین جو ہے 2019 کے کانسٹیٹیوشن میں چل رہا ہے، پھر ایک کرکٹ مینجمنٹ کمیٹی آتی ہے وہ ریورٹ کرتی ہے 2014 کے کانسٹیٹیوشن پہ، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا وہ کرکٹ بورڈ کی گورننس ہوگی. لیکن یہ جو پلیئرس کا بھی جو مطلب ایٹیٹیوڈ اور جو پرائڈ کی میں بات کرتا ہوں، یہ آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیں آپ یہ کتنا سیریس. اور آج بڑی خبریں چلی بھائی پاکستان میڈیا میں کہ جی وہ کیس کو بولتے ہیں، ایک پلیئر نے کہا وہاں پر میٹنگ میں کہ جی مطلب ہمارے مینٹل ہیلتھ کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، اور بورڈ کو پہلے اپنا اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے، اور یہ جو بار بار فریکوینٹ چینجز ہوتے ہیں بورڈ میں، اس سے ہمارے مینٹل ہیلتھ پہ فرق پڑتا ہے، ہمیں سیکیورٹی نہیں ہے سلیکشن کی آگے کی. تو بہرحال میں نے پھر بورڈ میں کچھ لوگوں سے بات کی، میں نے کہا یار ہم بھی معلوم کریں بھائی کیا ہوا اس میٹنگ میں، ایسی کوئی بات ہوئی. تو ایک نہیں 2 لوگوں سے میں نے بات کی جو میٹنگ میں موجود تھے، اور دونوں نے یہی کہا، کہنے کہ یار وحید بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی وہاں پر. پلیئرز نے صرف اور صرف این او سیز کی بات کی ہے زیادہ کر، یہاں تک کہ پلیئرز نے سینٹرل کانٹریکٹس کی بھی بات نہیں کی اپنے کہ کیوں ڈیلے ہو رہے ہیں. انہوں نے زیادہ ان کا ایمفیسس اس چیز پہ تھا کہ این او سیز کیوں نہیں دے رہے آپ ہمیں، پھر مطلب آپ ہمیں لیگ سے کھیلنے دیں گے سال میں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ این او سیز پھر آپ اس کو ریویو کریں پالیسی کو وغیرہ وغیرہ کر کے. این او سیز پہ زیادہ ان کا زور تھا. پھر دوسری ایک چیز پہ زور تھا کہ جی ہمیں سیکیورٹی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ٹیم میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمیں بورڈ سپورٹ کرے پراپر طریقے سے. اس ٹائپ کی چیزیں تھیں جو ریلیونٹ باتیں تھیں وہ نہیں تھیں. لیکن بہرحال ان کو یہ بتا دیا گیا پلیئرس کو کہ بھائی آپ کی جو بھی مطلب ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس کو صحیح بھی کیا جائے گا، لیکن یہ بھی آپ سمجھیں کہ آپ کی پرفارمنسز بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ کہ مطلب کرکٹ فینس بھی خوش ہو یا کرکٹ بورڈ خوش ہو. کیونکہ ان کو یہ چیز سمجھائی گئی کہ بھائی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اینی کرکٹ اسٹرکچر ان دا ورلڈ اٹس سکسیس ڈپینڈز آن دی پرفارمنس آف دا نیشنل ٹیم. کیونکہ جو آپ نیشنل ٹیمز بھیجتے ہیں، تیار کرتے ہیں، چاہے وہ مینس کی سینئر کی ہو، ویمنس کی ہو، جونیئر کی ہو، وہ نیشنل ٹیم جیسے پرفارم کرتی ہے دین اٹ مطلب ریفلیکٹس آن دی پرفارمنس آف دا بورڈ، ٹو بی ویری آنیسٹ. پھر وہ بورڈ پیسہ بھی کماتا ہے، پلیئرز بھی پیسہ کماتے ہیں، ہر چیز صحیح چل رہی ہوتی ہے. تو ان پلیئرز کو سمجھائی گئی یہ بات کہ یار آپ اس چیز کو سمجھیں. بہرحال اچھی چیز یہ ہے کہ کچھ پلیئرز نے وہاں پر یہ ریئلائز بھی کیا، ایکنالج بھی کیا کہ ہاں ہماری پرفارمنسز اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے اور ہمیں مطلب زیادہ بہتر پرفارمنسز کرنی پڑے گی. لیٹس ہوپ ایسا ہو، اللہ کرے ایسا ہو تو بہتر ہوگا کہ اگر ایسا ہو جائے. لیکن بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ ان پلیئرز کو اس وقت مطلب کوئی مورلی دے آر ان اے پوزیشن ٹو میک اینی سارٹ آف ڈیمانڈ فرام
فرام دا بورڈ اینی گریونسز وائس دا گریونسز ود دا بورڈ، اس لیے کیونکہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے ان کی، 1 سال کیا 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. باقی مطلب اور بھی کچھ مطلب ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ یار جب میں ویڈیوز کرتا ہوں تو کافی اس کا انٹریکشن لوگوں کا ہوتا ہے، میرا ڈی ایم پہ کافی میسیجز آتے ہیں، اور ویسے بھی جو ہے کیسے بولتے ہیں کمنٹ سیکشن وغیرہ میں سرسری طور پہ دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتے ہیں کچھ کمنٹس، تو اس سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ یار مطلب پیپل واچ دا ویڈیوز اینڈ دے لسن ٹو دا ویڈیوز اینڈ پھر اپنی رائے بھی دیتے ہیں وہ. اب کسی نے مجھے ریمائنڈ کرایا، کہنے لگا یار یہ جو وقار نیوز پہ آپ بات کر رہے تھے کہ وقار نیوز نے ابھی ایک کامنٹری میں کہا کہ جی کوکوبورا بال نہیں استعمال ہونی چاہیے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں اور انٹرنیشنل کرکٹ ایٹ ہوم پہ وغیرہ وغیرہ کر کے، تو کہنے لگا یار ان سے آپ ذرا پوچھے گا وقار نیوز سے کہ یہ کوکوبورا بال لے کے کون آیا ہے پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ میں. تو پھر جب میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یار جب وقار نیوز بالنگ کوچ تھے اور مصباح الحق ہیڈ کوچ تھے تو اٹ واز وقار ہو مطلب انسسٹڈ کہ نہیں جی کوکوبورا بال جو ہے استعمال ہونی چاہیے مطلب ڈومیسٹک میں اور انٹرنیشنل ہوم میچز میں. اب آپ دیکھیں یار مطلب اب میں کیا بولوں، اور وہی وقار اس دن انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوکوبورا بال جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس کی جگہ کوئی دوسری بالس کو دیکھنا چاہیے. تو کیا بول سکتا ہے. اب ہارون رشید صاحب کو دیکھ لیں، ہمارے فارمر ٹیسٹ کرکٹر جنہوں نے بہت عرصہ گزارا مطلب کرکٹ بورڈ میں، ہوا ہیلڈ ویریس پوزیشنز لائک چیف سلیکٹر، جونیئر ٹیم مینیجر، سینئر ٹیم ہیڈ کوچ، سب کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا، ڈائریکٹ اکیڈمی سب کر کے دیکھ لیا. انہوں نے جس طرح سے بورڈ کو اڑایا ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے جس طرح سے بورڈ کو برا بھلا کہا کہ جی ان کو تو کوئی مطلب کوئی کیا کہتے ہیں کوئی پلاننگ نہیں ہے اس بورڈ کی، کوئی ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا. وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ سب صحیح ہے، آپ کرٹیسائز کریں، لیکن بھائی ہارون صاحب آپ سے ہماری بڑی دوستی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرا پھر ہارون بھائی سے یہ سوال ہے کہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جب آپ بورڈ میں رہیں تو آپ نے کیا کیا ہے. آج جو ڈومیسٹک کرکٹ میں جو ہمارے کرکٹ اسٹرکچر میں جو فالٹ آ رہے ہیں اس کے آتھر ہارون رشید صاحب ہی ہیں. مطلب یہ اچھا خاصا ایک ہمارا سسٹم چل رہا تھا ڈپارٹمنٹل کرکٹ ایسوسیشن کے ساتھ میں 16 ٹیموں کا جو بھی تھا، چھیڑم چھاڑی انہوں نے شروع کی، جبکہ یہ اور مزے کی بات وہی لوگوں نے چھیڑم چھاڑی شروع کی اس ڈپارٹمنٹ ہمارے ڈومیسٹک اسٹرکچر کے ساتھ، جو کہ جنہوں نے اپنا کرکٹ کیریئر بنایا تھرو ڈپارٹمنٹس بیکاز دے گاٹ دا پلیٹ فارم دا ڈپارٹمنٹس ٹو پرفارم. ہارون بھائی از ون آف دم، ٹھیک ہے، ہی پلیڈ فار اے نمبر آف ایئرس فار UBL، ٹھیک. انہوں نے ہی عمران خان کے دور میں پریشر میں آ کے عمران خان نے کہا، کسی کی ہمت نہیں تھی بولنے کی، انہوں نے ہی ہارون بھائی واز دی آرکیٹیکٹ آف دیٹ ڈیسیژن ٹو ریڈیوس نمبر آف ٹیمس ٹو 6. اور پھر وہ جو ایک مطلب ایک آسٹریلین کرکٹ کے طرز پہ ہم نے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کرنے کی کوشش کی اور مطلب پیسہ اڑایا پلیئرس کے اوپر اور ساری چیزوں کے اوپر، اس کا نتیجہ جو ہے دیکھ لیں آپ آج جو نکل رہا ہے. تو بولنے سے پہلے بھائی آپ اپنا بھی تو گریبان دیکھ لینا. اور بہت سارے میں فارمر پلیئرس کو بھی پڑھتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، تو میں یہی سوچتا ہوں کیونکہ میں نے ان کے کیریئرس فالو کیے، تو میں یہی سوچتا ہوں کہ یار آپ کو اپنا وقت یاد نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا بھنڈ مارے، یا آپ نے کتنی دفعہ لیٹ ڈاؤن کیا ٹیم کو یا اپنے ملک کو. آج آپ بیٹھ کے گھیان دے رہے ہیں اپنے بیٹھ کے، تو لائک اٹ میکس نو سینس ٹو می. مطلب انسان جو بولے سوچ سمجھ کے بولے کہ یار میں بول کیا رہا ہوں. تو مطلب پاکستان کرکٹ یار یہی پرابلم چلتی رہیں گی، اور مطلب مجھے نہیں لگتا کہ جب تک کہ کوئی صحیح گورننس ہوگی یا کوئی صحیح ڈنڈے والا بندہ آئے گا اس وقت تک کچھ بہتر نہیں ہو سکتا. اس لیے کیونکہ پاکستان کرکٹ میں اچھی گورننس بھی رہی ہے، اچھے رزلٹس بھی آئے ہیں، اور صرف اسی وقت ہوا ہے جب جو ہیڈ سے بورڈ کے وہ مطلب کیسے بولتے ہیں اپنا اسٹرانگ تھے اور وہ اپنا ڈیسیشن لے سکتے تھے اور لیتے تھے، اور پلیئرس کے ساتھ ایک بیلنسڈ اپنی ریلیشن شپ رکھتے تھے. باقی کل انڈیا اور بنگلہ دیش کا ٹیسٹ میچ شروع ہونے جا رہا ہے بھائی، سیکنڈ ٹیسٹ میچ ایٹ کانپور، اور انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ کیسے مطلب ہاؤ اٹ پینز آؤٹ. لیکن لائک آئی سیڈ ارلیئر آئی ایم پریٹی شیور کہ انڈیا شوڈ آلسو ون دس ٹیسٹ میچ، اینڈ انڈیا از فار دا اسٹرانگر ٹیم. وہ ایک الگ بات ہے کہ انڈیا میں مطلب کوہلی کی فارم کو لے کر اور کوہلی کی بیٹنگ کو لے کر زیادہ، روہت کی بھی بات ہو رہی ہے لیکن کوہلی کو زیادہ جو ہے مطلب وہ لے کر یہ باتیں چل رہی ہے کہ اپنا کیا کہتے ہیں کیا مطلب اب نیٹس میں کسی بالر نے ان کو آؤٹ کر دیا، نیٹس میں کسی نے یہ کر دیا، نیٹس میں کسی نے وہ کر دیا، اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا. مطلب یار پورا ایسا لگتا ہے جیسے پورا میڈیا کا پورا جو فوکس ہے وہ صرف اس چیز پہ ہے کوہلی کے اوپر کہ وہ کب رنس کرے گا، کب نہیں کرے گا، نیٹس میں وہ کیا کر رہا ہے، کیوں نہیں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اور کب یہ چیزیں ساری ہوں گی. تو بات یہی ہے کہ بھائی آپ مطلب اب اس کو چھوڑ دو یار، وہ جس طرح سے بھی کر رہا ہے کرے گا، جس طرح سے بھی اس نے مطلب جو ہے مطلب اپنی فارم واپس لے کے آنی ہے یا رنس پھر سے کرنا شروع کرنا ہے وہ کرے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرا کل جو اتنا لمبا چوڑا میں نے روہت اور کوہلی پہ بات کی تھی تو میرا ایک ہی پوائنٹ تھا، اور وہ یہی پوائنٹ تھا میرا کہ بھائی
آپ یہ اتنے سینئر پلیئرز ہیں اور یہ اتنے ایکسپیرینس پلیئرز ہیں کہ آپ ان کو خود ڈیسائیڈ کرنے دیں کب ان یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ یار ہم نے کھیلنا ہے کہ نہیں کھیلنا ہے ڈومیسٹک کرکٹ. ٹھیک ہے, جو مجھے اطلاع ملی اپنے سورس سے, وہ اطلاع یہ ملی ہے کہ اپیرنٹلی دہلی کرکٹ ایسوسیشن کے جو لوگوں نے بات کی ہے وراٹ کوہلی سے, اینڈ ہی ہیز ایون اگریڈ ٹو پلے فار دیم دس سیزن ان 1 or 2 میچز بفور گوئنگ ٹو آسٹریلیا. تو اب پتہ نہیں یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا, اس لیے کیونکہ ابھی تو انڈیا بزی ہو جائے گا نیوزی لینڈ کی ٹیسٹ سیریز میں نیکسٹ منتھ سے. تو بہرحال آئی جسٹ فیل کہ یار کبھی کبھار نا بہت زیادہ ہو جاتا ہے آج کل کے میڈیا میں, ایک ہی چیز کو پکڑ لیتے ہیں, اسی چیز کو لگے رہتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, انسگنیفیکنٹ چیزیں ہوتی ہیں جن کو اتنا جو ہے بڑا چڑھا کے جو ہے وہ پھر پیش کیا جاتا ہے, وچ از آئی ڈونٹ تھنک وچ از فیئر ایٹ آل یار. باقی مطلب آئی ٹیل یو ون تھنگ کہ بنگلہ دیش کا جیسے آج شکیب الحسن نے اناؤنس کیا کہ جی وہ چیمپئنس ٹرافی کا ریٹائرمنٹ لے لے گا انٹرنیشنل کرکٹ سے, اور وہ گھر پہ جو ہے اپنا آخری ٹیسٹ کھیلنا چاہتا ہے اگینسٹ ساؤتھ افریقہ نیکسٹ منتھ. تو بات یہی ہے کہ یار وین اے پلیئر لائک شکیب الحسن ریٹائرز اور ڈیسائڈز ٹو ریٹائر, اٹس اے بگ ایونٹ ان انٹرنیشنل کرکٹ. لیکن اٹس آلسو اے ویری امپورٹنٹ لیسن کہ آپ جب تک کہ کرکٹ کھیل رہے ہیں نا, آپ نہ انوالو ہو پالیٹکس میں, آپ نہ انوالو ہو کسی اور چیز کے اندر. اس لیے کیونکہ جب تک کہ آپ ایکٹیو ایز اے پلیئر, ایز اے پروفیشنل اسپورٹس مین, یور فرسٹ اینڈ فارموسٹ ڈیوٹی شوڈ اونلی بی ٹو انشور دیٹ یو گیو دا بیسٹ فار یور کنٹری. دیٹس اٹ, اٹس ایز سمپل ایز دیٹ, اور دا بیسٹ ایز اے پروفیشنل پلیئر. ٹھیک ہے نا, بعد میں آپ کو پالیٹکس جوائن کرنا ہے, بعد میں آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں, آپ کو اپنے فاؤنڈیشن چلانے جو کرنا ہے کریں, بہت سارے پلیئرس کرتے ہیں. لیکن شکیب کا جو مسئلہ ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ یہ کھیلتے ہوئے یہ انوالو ہو گیا پالیٹکس میں, شیخ حسینہ واجد کی پارٹی میں چلے گئے, ایم پی اے بن گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو جب ایک ایکٹیو پلیئر, ایک سینئر پلیئر رولنگ پارٹی کی گورنمنٹ میں مطلب پارٹی میں چلا جائے گا, اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یار. آبویسلی بات ہے جو کرکٹ بورڈ والے ہیں جو بھی ہے جو کہ اسی پارٹی سے لنکڈ ہوتے ہیں زیادہ کر, وہ کیا مطلب ایک اس کو اسی طرح ٹریٹ کریں گے جیسے وہ دوسرے پلیئرس کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو آج شکیب بھگت رہا ہے اس چیز کو, اس لیے کیونکہ ہی ہیز ناٹ بین ٹو بنگلہ دیش سنس دیٹ مطلب شیخ حسینہ واجد گورنمنٹ واز اوور تھرون اینڈ شی ہیڈ ٹو اسکیپ فرام بنگلہ دیش. اب وہ محنتیں کر رہے ہیں کہ یار مجھے اپنا آخری ٹیسٹ تو بنگلہ دیش میں کھیلنے, تو اس لیے کہ ان کے ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں, ساری ایف آئی آرز نکلی ہوئی ان کے اوپر, ایک نہیں 2 3 4 ایف آئی آرز کٹی ہوئی, اور سیریس ایف آئی آرز ہیں, مرڈر کی بھی ہے. وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے ہمارے مطلب اس خطے میں, یہ تو عام سی بات ہے کہ جب ایک پارٹی رولنگ پارٹی اترتی ہے تو پھر وہ وکٹمائزیشن کا کام تو شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہی میں کہتا ہوں کہ پلیئر کا کام نہیں ہے یار. دیکھیں عمران خان بھی پالیٹکس میں صحیح معنوں میں اسی وقت ہی انٹرڈ انٹو پالیٹکس آفٹر ہی ریٹائرڈ ایز اے پلیئر. ٹھیک ہے, دیٹ از وائی ایون یہ جو ابھی یہ جو جڈیجا والا سین ہے, جو اس کی وائف مطلب رولنگ پارٹی وغیرہ میں ہے, ہی ہیز ٹو بی ویری کیئرفل ٹو انشور کہ, کیونکہ آپ ایک سے پروفیشنل اسپورٹس مین ہیں اس وقت, بس دیٹس اٹ. آپ دور رہیں, یو ہیو ٹو بی, یو مے ہیو یور پولیٹیکل, آپ جس کو بھی سپورٹ کریں اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن انوالو نہ ہو یار. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں یاد رکھیے گا. تو اینی وے دیکھتا ہے, ہوپ کہ شکیب گیٹس اے چانس ٹو پلے ہز لاسٹ ٹیسٹ ایٹ ہوم اگینسٹ ساؤتھ افریقہ, اس لیے کیونکہ بڑا پلیئر ہے وہ بنگلہ دیش کا, جو بھی ہے جو بھی اس کے مطلب ناٹ ون آف دی موسٹ ڈسپلن پلیئرس, لیکن بہرحال بہت اچھا آل راؤنڈر اینڈ ون آف دی ٹاپ آل راؤنڈرس ٹو ان ورلڈ کرکٹ, اینڈ ہی ہیز ہیڈ ہز ہیڈ ہز اے لاٹ. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہے یار بس کرکٹ کا آج. باقی تو ایسی کوئی خاص چیز نہیں تھی, اور پھر آپ سے کل ملاقات کریں گے, کل سے میچ بھی شروع ہو جائے گا. آج نیوزی لینڈ اور سری لنکا کا بھی ٹیسٹ شروع ہو گیا بھائی. چندی مل نے خوب سوتا ہے بھائی ان کو, نیوزی لینڈ کو, اور سری لنکا نے جس پچ پہ بیٹنگ کی وہ پچ اچھی تھی بیٹنگ کے لیے. دے ہیو اسکورڈ اوور 300 رنز, جسٹ 3 وکٹس ڈاؤن. ابھی میتھیوز بھی کھیل رہا ہے, اینجلو میتھیوز بھی کھیل رہا ہے 70-80 پہ, وہ پھر سے اس نے 50 کر دی ہیں کمنڈو نے, پھر چندیمل 100 کر کے گیا. تو اٹ واز ناٹ اے ویری گڈ ڈے فار نیوزی لینڈ ایٹ آل, اینڈ آئی تھنک وین اے ٹیم اسکورس 300 آن دا فرسٹ ڈے, تو دین دا فیلڈنگ سائڈ از آلریڈی آن دا بیک فٹ. سیدھی سی بات ہے. تو اینی وے ٹیک کیئر, اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ, اور اپنے کمنٹ بھی چھوڑیے گا. اللہ حافظ.